السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا زلة العلماء ولا تقطعوهم إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مبارک آپ حضرات کے سامنے میں نے سنایا، اس ارشاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء سے متعلق دو باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ کے ارشاد مبارک کا مطلب یہ ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم علماء کی لغزشوں کی، ان کی غلطیوں کی پیروی مت کرو اور ان سے قطع تعلق مت کرو، بلکہ ان کے آنے کا انتظار کرو، واپس لوٹنے کے انتظار میں رہو۔ عالم اس آدمی کو کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم اور پیش آنے والے مسائل کا علم عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کام کے بارے میں یقینی طور پر ہم کو معلوم ہے کہ وہ غلط ہے، وہ غلطی ہے، پھر اگر ہم کسی عالم کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس غلطی کے اندر مبتلا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ کام جائز نہیں ہے کہ ہم اس کو کرنا شروع کر دیں۔ اس ارشاد مبارک کے پہلے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا جواب دے دیا، ان لوگوں کی اصلاح فرمائی ہے جن کو ان کی غلطی کے بارے میں جب بتلایا جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، تو وہ لوگ بات سننے اور ماننے کے بجائے، اپنی غلطی کو درست کرنے کے بجائے مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں علاقے کے مولانا صاحب بھی اس طرح کرتے ہیں، فلاں عالم صاحب کا یہ عمل رہا ہے، فلاں وقت میں انہوں نے اس طرح کیا تھا، اسی لیے ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے پہلے حصے میں ہی ان لوگوں کے اس دلیل کا جواب دے دیا اور ان کی دلیل کو جڑ سے اکھاڑ دیا کہ کسی عالم کی غلطی کو دلیل بنا کر کے گناہ نہیں کیا جا سکتا، کسی عالم کی غلطی کو، ان کے برے فعل کو آپ دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس برے کام کو نہیں کر سکتے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جملے کے اندر اس بات کی اصلاح فرمائی۔ علماء کی اتباع صرف نیک کاموں کے اندر، اچھے کاموں کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر برائی نظر آئے تو اس کی وجہ سے ان کے پیچھے پیچھے نہیں چلنا ہے، کیونکہ اگر کسی آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جہنم کے راستے پر جا رہا ہے تو کیا کوئی عقل مند آدمی محض اس وجہ سے کہ یہ صاحب عالم ہے، یہ صاحب حافظ ہے، مولانا ہے، جہنم کے راستے پہ چلے جائیں گے؟ یا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جہنم میں کود رہے ہیں، آگ میں کود رہے ہیں، تو محض اس بنیاد پر کہ یہ عالم ہے ان کے پیچھے آگ میں کودیں گے؟ کوئی عقل مند آدمی اس طرح نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب کسی عالم کی، حافظ کی یا کسی کی بھی کوئی غلطی ہمارے سامنے آئے تو اس کو دلیل بنا کر کے اس غلط کام کا کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ اس کا خوب اہتمام رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ عالم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کام شریعت کے اندر جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ عالم کا عمل دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے شریعت پر چلنا ہے، کسی عالم کے عمل پر چلنا نہیں ہے۔ اس کو خوب یاد رکھنا چاہیے۔ ایک کام تو یہ۔ دوسری بات، کسی عالم کی غلطی جب ہمارے سامنے آئے، اس کی کوئی برائی، کوتاہی ہمارے سامنے آ جائے تو اس کی کوتاہی کی وجہ سے اس آدمی سے، اس عالم سے بدگمان بھی نہیں ہونا ہے، اور اس کی وجہ سے ان سے قطع تعلق بھی نہیں کرنا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی، علماء کی، حفاظ کی برائیوں کو، غلطیوں کو دیکھ کر کے ان سے قطع تعلق کرتے، ان لوگوں کے اصلاح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے دوسرے جملے کے اندر فرما دیا، وَلَا تَقْطَعُوهُمْ، ان سے رشتہ، ناتا، تعلق ختم مت کر دو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو علم دیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس علم کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی رہبری اور رہنمائی سے پھر واپس سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں سے بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے۔ جس گوشت سے، جن ہڈیوں سے آپ کو بنایا گیا، ان کے اندر بھی وہی گوشت اور وہی ہڈی، وہی دل ان کے اندر ہے جو آپ کے پاس ہے۔ ان کے ساتھ بھی وہی خواہشات، تمنائیں لگی ہوئی ہیں جو آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ نفس و شیطان بھی ہے جو سیم آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور جن حالات سے آپ گزرتے ہیں وہ بھی انہی حالات سے گزرتے ہیں۔ وہ کوئی نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے کہ گناہوں سے معصوم اور پاک صاف رہیں، اور کوئی فرشتے نہیں ہیں کہ آسمان سے اتر کے آ جائیں۔ اللہ کی نافرمانی ان سے کبھی صادر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ وہ آپ کی طرح انسان ہے۔ جس طرح آپ سے غلطی ہوتی ہے ان سے بھی غلطی ہوتی ہے، وہ بھی غلط راستے پر جا سکتے ہیں، وہ بھی گناہ کا ارتکاب کر سکتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر، ان کی کوتاہیوں پر ان کی گرفت کرنا، ان سے بدگمان ہونا، ان سے قطع تعلق کر لینا، اور اس کی وجہ سے ان کو معاشرے کے اندر بدنام کرنے کی کوشش کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے اگر آپ علماء کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی عالم کو غلطی کے اندر مبتلا دیکھتے ہیں، تو اس کے لیے آپ دعا کریے، اے اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کی وجہ سے دین کی کچھ معلومات ہمیں معلوم ہوتی ہیں، مسائل مسئلے ہم کو بتلاتا ہے، صحیح رہبری ہماری کرتا ہے، لیکن یہ غلط راستے پہ چلے گیا، آپ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو گیا، اے اللہ آپ اس کو سیدھے راستے پر لا دیجیے۔ اگر آپ اس طریقے سے دعا کریں گے تو آپ کو دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ دعا کرنے کا آپ کو فائدہ ملے گا، اور دوسرا مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو آپ کے خود اس کے اندر دو فائدے ہیں۔ اور اگر دعا کرنے کے بجائے آپ نے علماء کو بدنام کرنا شروع کر دیا، حفاظ کو معاشرے کے اندر بدنام کرنا شروع کر دیا، ذلیل کرنے پہ تل گئے، تو پھر اس کے اندر آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اس طرح کر کے آپ کو کوئی ثواب حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بجائے آپ دعا کریے۔ دعا کرنے کے اندر اگر وہ علماء اور وہ حفاظ جو غلط راستے پر چل رہے تھے صحیح راستے پر آ گئے تو ان کے صحیح راستے پہ آنے کے اندر آپ کی دعا کا بھی حصہ رہے گا۔ اب سیدھے راستے پہ آنے کے بعد جو نیک کام وہ آدمی زندگی بھر کے لیے کرتا رہے گا ان نیک کاموں کے اندر آپ کا بھی حصہ رہے گا۔ نیک کام آپ کے نام اعمال کے اندر بھی لکھے جاتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کے سیدھے راستے پہ آنے کے لیے دعا کی تھی۔ اسی لیے معاشرے کے اندر بدنام کرنے کے بجائے، ذلیل کرنے کے بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا، سیدھے راستے پہ واپس آنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر علماء کو تو چاہیے کہ وہ عمل کے ساتھ آراستہ رہے، باعمل رہے، لیکن اگر کوئی ایسا عالم ہے جو بے عمل ہے، زندگی کے اندر عمل نہیں ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں عمل تو نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو علم دیا ہے اس کی وجہ سے آپ کو اس کی عزت کرنا ضروری ہے۔ جیسے والدین اگر مسلمان نہیں ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو والدین کفر کی طرف، شرک کی طرف بلائیں اس کے اندر ان کی اطاعت مت کرو، لیکن دنیاوی زندگی کے اندر ان کے ساتھ خیر خواہی اور نیک سلوک کرتے رہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو، ماں اور باپ ہونے کا جو شرف عطا فرمایا ہے، یہی شرف ان کی عزت کرنے کے لیے، یہی شرف ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے واسطے کافی ہے۔ ایسے ہی جب کسی عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کا علم عطا کیا ہے، دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، تو پھر اگرچہ کہ اس کی زندگی کے اندر عمل نہیں ہے، اس علم کی وجہ سے آپ کو اس عالم کا ادب کرنا چاہیے، اس عالم کا اکرام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر دیکھیے آپ کو بات ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جس آدمی سے محبت کرتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی، دین کا علم دیا، تو اس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جو خیر خواہی اس کے ساتھ کی ہے، اس بنیاد پر آپ اس کی عزت کیجیے۔ یہ مت دیکھیے کہ وہ عالم عمل کے ساتھ ہے یا بے عمل ہے، اس کو دیکھنے کے بجائے اس کے پاس جو علم موجود ہے اس بنیاد پر آپ اس کا اکرام کیجیے۔ دوسری احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اب بتائیے حفاظ علماء کا کیا کام ہے؟ قرآن پڑھنا، حدیث کا پڑھنا اور پڑھانا، ساری زندگی 24 گھنٹے اور جتنی بھی دن کے اندر مصروفیت ہے، بس یہی مشغولیت ان کی لگی ہوئی رہتی ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بہترین لوگ فرمایا۔ سارے لوگوں کے اندر بہترین اگر ہے تو وہ قرآن کے پڑھنے والے، پڑھانے والے ہیں، تو اس بنیاد پر آپ ان کی عزت کیجیے، ان کی تکریم کیجیے۔ یہ نہیں کہ دیکھا بے عمل ہے تو ان کے ساتھ قطع تعلق کر دیا، اپنا رشتہ توڑ دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ عالم کیسا بھی ہو، حافظ کیسا بھی ہو، تھوڑی کمی کوتاہیاں اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جائے، معافی کا معاملہ، چشم پوشی کا معاملہ کرتے ہوئے اس کی تکریم، اس کا اکرام ہونا چاہیے۔ اللہ والوں کا یہی معمول رہا۔ جب علماء آیا کرتے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ یہ سامنے آنے والا عالم فلاں گناہ کے اندر، فلاں غلطی کے اندر مبتلا ہے، لیکن اس کو اس غلطی پر عار دلانے کے بجائے، اس کو شرمندہ کرنے کے بجائے، محض اس کے علم کی وجہ سے ان کا اکرام کیا کرتے تھے، ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہم علماء کی کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ان کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو دور کر دیجیے۔ یہ ہمارے رہبر ہے، ہمارے رہنما ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ہم صحیح راستہ دکھانے والے ہیں، صحیح راستے کی رہبری کرنے والے ہیں۔ اسی لیے ان کو صحیح راستے پر چلائیے، ان کے ذریعے سے ہم کو بھی صحیح راستے پر چلائیے۔ اس طریقے سے ہر امتی کو، مسلمانوں کو دعا کرتے رہنی چاہیے۔ ایک اللہ والے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے مریدین سے ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے یہ کہا کہ میرا حال تو اس پیر کی طرح سے ہے جو حقیقت کے اندر ایک ڈاکو تھا۔
ایک ڈاکو اس نے جب یہ دیکھا کہ لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں اور ہدیے ہدایے لے جاتے ہیں، ان کی خوب تعظیم کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، عقیدت کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہدیے ہدایے تحفے اور پھر ہاتھوں کا چومنا اور جس قدر ان کی خدمت ہو سکے کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اس ڈاکو نے ڈاکو گیری چھوڑ دی اور اس نے سوچا کہ ڈاکہ ڈالنے کے اندر تو رات کو جاگنا پڑتا ہے، پھر محنت الگ، مشقت الگ، پکڑے جانے کا خوف الگ، جیل کے اندر جانے کا ڈر الگ، یہ سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے وہ پیر بن کے ایک اپنی عبادت گاہ بنائی، اس کے اندر اولیاء اللہ جیسا، پیروں جیسا حلیہ بنا کر کے لمبی تسبیح لے کر کے بیٹھ گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ آدمی تو بڑا پیر معلوم ہوتا ہے، اس کے پاس ہجوم جمع ہونے لگا، لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور پھر وہ مختلف لوگوں کو مختلف اذکار وظائف بتاتے جاتا۔ لوگ چونکہ اس کے پاس آنے والے مخلص تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آدمی سچا اللہ والا ہے، سچا پیر ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملے گا، آخرت سے ہماری زندگی جڑے گی، اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے گا۔ اس بنیاد پر اخلاص کے ساتھ وہ لوگ اس کے پاس آتے جایا کرتے تھے اور مختلف لوگوں کو مختلف اذکار دیا کرتا تھا۔ جب آنے والے مخلص تھے لے کر کے اذکار اپنے علاقوں میں گئے، وہاں پر ذکر و اذکار کا، وظائف کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کی برکت سے ان لوگوں کو اپنا خاص مقام عطا فرمایا، اپنے قرب میں جگہ دی، اور وہ لوگوں نے، سارے مریدوں نے ایک مرتبہ مل کر کے یہ سوچا کہ جب ان سے ملنے کی وجہ سے، ذکر و اذکار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ مقام دیا ہے، تو پھر ہم مراقبہ کرنے کے ذریعے سے اپنے پیر کا مقام اور مرتبہ معلوم کرتے ہیں۔ سارے مریدین بیٹھ گئے، ایک جگہ مراقبہ کیا، لیکن پیر کا کہیں پر بھی، مرشد کا کہیں پر بھی ان کو مقام نظر نہیں آیا۔ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید ہماری وہاں تک پہنچ نہیں ہے، پیر ہمارے مرتبے سے بہت زیادہ اونچے ہیں، شاید ہم کو اس مرتبے کی اور اس مقام کی ہوا بھی نہیں لگی ہوں گی۔ جب وہ مریدین سارے مل کر کے پیر کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا مرتبہ معلوم کرنے کے واسطے مراقبہ کیا، کوششیں کی، لیکن آپ کا مقام اور مرتبہ ہم کو کہیں نظر نہیں آیا۔ اب اس آدمی نے یہ بتایا، اس ڈاکو نے یہ بتایا کہ معاملہ ایسا ایسا ہے، میں حقیقت کے اندر ڈاکو ہوں، میں نے یہ دھندے کے طور پر شروع کیا تھا، پیر بننے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، میں تو ایک چور اور لٹیرا ڈاکو ہوں۔ اب تم لوگوں کو مراقبے کے ذریعے سے میرا مرتبہ کیسے نظر آئے گا؟ اب مریدین بھی مخلص تھے، اخلاص کے پہاڑ تھے، ان لوگوں نے اپنے پیر کو بدنام کرنے کے بجائے، معاشرے کے اندر اس کی ناک کٹوانے کے بجائے، سب نے اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، ہم نے جو کچھ حاصل کیا، جس مرتبے تک ہم پہنچے ہیں، اس آدمی کی وجہ سے پہنچے ہیں، ہم کو جو کچھ ملا ہے اس آدمی کے واسطے سے ملا ہے، اسی لیے اے اللہ اب اس کی بھی اصلاح کر دیجیے، اس کی برائیوں کو، کوتاہیوں کو دور فرما اور اس کو بھی صحیح راستے پر لا دیجیے۔ کیونکہ ان کی دعا اخلاص کی بنیاد پر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کی بھی، اس ڈاکو کی بھی اصلاح کر دی اور اس کو بھی سیدھے راستے پر لا دیا، اور پھر وہ بھی سب کے ساتھ شامل ہو گیا، سارے مل کر کے اللہ کی عبادت کے اندر، اس کے ذکر و اذکار کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے لگے۔ اسی لیے آدمی علماء کو بدنام کرنے کے بجائے، علماء کو ذلیل کرنے کے بجائے، حفاظ کو بدنام کرنے کے بجائے، معاشرے کے اندر وہ برائی کا تذکرہ نہ کرے بلکہ ان کے لیے دعا کرے۔ آپ کی دعا اگر اخلاص پر ہوگی، اللہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہوگی، تو پھر آپ کی دعا کی برکت سے، دوسرے لوگوں کی بھی دعاؤں کی برکت سے، وہ آدمی جو غلطی کے اندر مبتلا ہے صحیح راستے پر آ سکتا ہے۔ یہ برائی عموماً اکثر تو ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں جو دین سے دور ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا دین سے کچھ تعلق ہے، لیکن یہ جو علماء کے ساتھ بدگمانی کا اور یہ بیماری، یہ برائی ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے جو دین سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن کا دین سے تعلق نہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین سے دور ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم چھوٹے ہیں، اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور علماء کی عزت کرنا، حفاظ کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا، یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن جن کا دین سے تعلق ہے، جن کا دین سے
لگاؤ ہے اور کسی دینی تنظیم کے ساتھ، کسی دینی کام کے ساتھ وابستہ ہے، تھوڑا سا دین کے اندر اپنے کو مشغول کیا، تھوڑا سا لگاؤ دین کے ساتھ ہو گیا، اس کے بعد علماء کی توہین زبانوں پر آنے لگتی ہے، حفاظ کی توہین زبانوں پر آنے لگتی ہے، ان کی غیبتیں زبانوں پر شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علماء اور یہ حفاظ آپ کی عزت کے، آپ کی تکریم کے محتاج نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دین سیکھنے والے سیکھنے کے لیے کسی علاقے کے اندر چلتے ہیں تو ان کے چلنے کے دوران میں فرشتے جو کہ سب سے نورانی اور پاکیزہ مخلوق ہے، گناہ ان کے تصور میں نہیں ہے، وہ مخلوقات ان کے راستے کے اندر پر بچھاتے ہیں۔ اب بتاؤ، اللہ کی ایک مخلوق جو ان کے اکرام کے اندر اپنے پروں کو بچھا رہی ہے، وہ آپ کی عزت کے کیا محتاج ہوں گے؟ اور اسی طریقے سے ساری مخلوقات جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، جب یہ ایک طالب علم دین کا سیکھنے والا چلتا ہے تو اس کے لیے واپس آنے تک مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ جنگلوں کے رہنے والے زہریلے جانور، سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں اور زمین پر چلنے والے جانور بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جب ساری مخلوق اللہ کی اس کی عزت کر رہی ہے تو بتائیے کیا یہ علماء اور یہ حفاظ آپ کی عزت کے محتاج رہیں گے؟ نہیں، ان کو آپ کی عزت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی تکریم کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تعظیم کرنا اس لیے ہے تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے۔ علماء نے اپنے تجربے کی روشنی کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ اگر جو آدمی کا دین سے تعلق ہے اور علماء کی تعظیم کرتا ہے، علماء کا اکرام کرتا ہے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اگرچہ کہ اس کا دین سے تھوڑا موڑا تعلق ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل کے اندر علماء کو، حفاظ کو، اللہ سے تعلق والوں کو، اولیاء اللہ کو پیدا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی دیندار ہو، دین سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن اس آدمی کے اندر علماء کی برائی ہے، علماء کے بارے میں گندگی اپنے دلوں کے اندر پالے رکھتا ہے، تو پھر یاد رکھ لیجئے علماء نے اپنے تجربے سے یہ بات بتائی، نسل کے اندر آگے چلنے کے بعد اس کی اولاد کے اندر مرتد ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ اپنے نسل کی حفاظت کے لیے، آپ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے علماء کی قدر کریے، علماء کی عزت کیجیے، حفاظ کی عزت کیجیے، حفاظ کی تعظیم اور ان کی تکریم کیجیے، ورنہ آپ کا ایمان اور آپ کی نسل کا ایمان بھی خطرے کے اندر پڑ جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب آدمی علماء کی غلطی دیکھے، حفاظ کی غلطی دیکھے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ان کے غلطیوں کی پیروی نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو روکے رکھے، اور ان غلطیوں کی وجہ سے ان سے اپنا رشتہ ناتا نہ توڑے، بلکہ ان کی غلطیوں پر چشم پوشی کرتے ہوئے ان سے تعلق کو برقرار رکھے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ علماء کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، ان کی برائیوں کو معاشرے کے اندر پھیلانے کے بجائے بہت سارے علماء کے متعلق بدگمانیاں معاشرے کے اندر پھیلانے کے بجائے، ان کو ذلیل کرنے کے بجائے، ان کو چھوٹا دکھلانے کے بجائے ان کے لیے دعائیں کرو، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کرو، اور ان کی جو غلطیاں ہیں اس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے درستگی کی درخواست مانگتے رہو۔ اس سے وہ لوگ صحیح راستے پر آئیں گے، تو وہ ہمارے رہبر ہے، علماء ہمارے دین کے رہبر ہے۔ اگر یہ لوگ صحیح رہیں گے تو پھر سارا معاشرہ صحیح رہے گا۔ اور اگر آپ نے اپنے رہبروں کی تعظیم نہیں کی، اپنے رہبروں کی تکریم نہیں کی، ان کی عزت نہیں کی، تو یہ قوم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی جو اپنے رہبروں کی تعظیم نہیں کرتی۔ اس لیے علماء کی تکریم کریں، علماء کی عزت کریں، ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہے، ان کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو درگزر سے کام لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔